السلام علیکم۔ جب تم یہ سوچتے ہو کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضی کا خیال لاڈ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تم سے زیادہ چاہتا ہے۔ اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ اگر تم نے اپنے رب کے لیے کچھ ترک کر دیا تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ وہ رب تمہیں اب ایسے نوازے گا، تمہاری روح بھی شکر کے سجدے میں گر جائے گی اور تم اپنی خوش قسمتی پر حیران رہ جاؤ گے۔ اس بات کی تسلی رکھیے کہ آپ کے حصے کی خوشیاں آپ ہی کو نصیب ہوں گی، آپ کے حصے کی بارشیں آپ ہی کے آنگن میں برسیں گی، آپ کے حصے کے پھول آپ ہی کے باغیچے میں کھلیں گے۔ وہ رب جو خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ چکا ہے یا آپ کی دعاؤں کے بعد آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے، وہ کسی یہ چیز تو تمہیں نہیں مل سکتی، کہہ دینے سے آپ سے واپس نہیں لے لی جاتی۔ سب کچھ عارضی ہے، یہاں سب کچھ بنا ہی ختم ہو جانے کے لیے ہے۔ یہ زمین آسمان، یہ رونقیں، یہ تنہائیاں، ایک دن سب فنا ہو جائے گا۔ واحد جو باقی رہے گا وہ مالک جہاں ہے۔ تم اس عارضی دنیا کے عارضی فائدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جبکہ حقیقت تم بھی جانتے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے یہ سب مٹ جانا ہے؟ تم سب جانتے ہو، پھر بھی بھاگ رہے ہو نا اس سب کے پیچھے۔ تو بھاگتے جاؤ، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا ایک جال ہے، دیکھنے کو بہت الجھا ہوا سا جال ہے، مگر اس کا ایک سیرا ہے۔ یہ جال ایک دن سلجھ جائے گا، یہ دنیا تمہارے سامنے فنا ہو جائے گی۔ اس دن تم اپنے پاس جمع کی ہوئی دولت دیکھو گے تو فقط پتھر اور خاک ہی پاؤ گے، کیونکہ جو تم جمع کر رہے ہو وہ ایک فریب ہے، مکمل فریب۔ یہ جو دعا کا حق اللہ نے دیا ہے ہمیں، یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کی قابلیت پر کبھی شک نہ کرنا، یہ تمہاری زندگی کی ہر جنگ میں تمہارا ساتھ دے گی۔ اس رب کریم کی رحمت کو یہ دعا تمہاری طرف اور متوجہ کرے گی، تو اس ہتھیار کو استعمال کرتے رہو بغیر کسی شک کے۔ تم دیکھو کہ ایک روز تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی۔ میرے ہر ناممکن خیال کو ایک تیرے کن کا ہی سہارا ہے۔